بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رمضان کی رات 2 نفل پڑھ لیں۔ ہر حاجت کے لیے ایک تسبیح پڑھ لینے سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جو بھی مانگو گے آج کی رات آپ کو ہر حال میں ملے گا۔ آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق رات کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جس میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ لیے جائیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر اس حاجت کو پورا فرمائے گا جس حاجت کی نیت سے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے۔ اور ایک تسبیح کا ایک ایسا عمل جسے آپ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو 1000 سالوں سے افضل رات قرار دیا گیا۔ اس رات کی فضیلت و برکت، عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بھی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ناممکن حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 27 رمضان کی رات میں لیلۃ القدر کو یہ عمل کر لینا۔ رب کو راضی کیجئے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے اور ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی سے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی اس طاق رات میں پڑھ کر دیکھیے، آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، میں یقین کامل سے کہتا ہوں، رات 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھ کر سوئے، صبح اٹھتے ہی رزق اور دولت کے خزانوں کا مالک ہوگا۔ رب کعبہ کی فوج فرشتے رزق اور دولت دروازے پر چھوڑ جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں، وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا۔ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ والو، 20 رمضان کی رات 21ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 22ویں رمضان کی رات 23ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 24 رمضان کے دن کی رات جو رات ہے وہ 25ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 26ویں روزے کی رات 27ویں کہلائے گی، اسی طرح 28ویں روزے کی رات 29ویں کہلائے گی۔ ان طاق راتوں کی قدر کیجئے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھنے سے اگر پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، من پسند شادی ہو جائے، من پسند نوکری مل جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں۔ ماہ رمضان کی 27ویں شب میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، وہ جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ 27ویں شب آپ کسی بھی وقت یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر سحری سے پہلے تک کسی بھی وقت یہ عمل کر لیجئے۔ تہجد کے وقت پڑھ لیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہ سوچنا کہ حاجت ناممکن ہے، پوری ہو ہی نہیں سکتی، یہ سوچنا ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ رمضان کی آخری طاق رات ہے، ان میں قبولیت کی گھڑیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ رب سے مانگ رہے ہیں جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔
اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی وہیں بیٹھے آپ نے رب کے 3 صفاتی ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وظیفے کا طریقہ سن لیجئے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ یوں محسوس کیجئے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، رب کا آخری عشرہ ہے، رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو کا ذکر کر رہے ہو۔ یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں یا رحمانو سے رب کعبہ آپ کی تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو غیبی خزانوں سے ختم فرما دیں گے۔ یا وہابو سے راستے کی تمام رکاوٹیں، بندشیں، دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا رزاقو سے میرا رب رزق اور دولت سے نوازے گا، اتنی نعمتوں سے نوازے گا، اتنی برکتوں سے نوازے گا، اتنی عظمتوں سے نوازے گا کہ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ خدا را ماہ رمضان کے آخری چند راتیں جنہیں طاق راتیں کہا جاتا ہے، چند میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت اور یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو کی ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ 27ویں رات یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ شب قدر کی علامات یہ ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ پھینی پھینی اور معتدل ہوتی۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کی بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، ترجمہ اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت و رحمت اور بخشش کا لے کر آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر و بھلائی کے طلبگاروں کو خیر و بھلائی، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت، مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کر جاتی ہے۔ اس عظیم الشان رات کی عبادت اور اجر و ثواب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔